نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران رواہ البخاری والترمذی. محترم حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام جو اسلام کی تاریخ میں ایام کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، جس کا آغاز ہونے والا ہے اسی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور آپ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا، لیکن ارشادات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے میں جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے، کسی کو مردود قرار دیا جاتا ہے، کسی کے ایمان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ باتیں چند ایک سمجھ لیں، پھر حضور کے فرمان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ اصول یاد رکھ لیں، کل صحابہ وہ جنتی ہیں. کل صحابہ آپ بولیے کیا ہے؟ اس میں کسی کا کوئی شک و شبہ. اب اگلی بات، صحابہ اکرام کے آپس میں تنازعات ہوئے. کسی صحابی نے حضرت بلال کو کالا کہا، آقا نے گرفت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رشتہ آنا تھا، تو ایک طرف سے رشتہ دینے والے بھی صحابی تھے اور ایک صحابی دوسرے سے رشتہ لینے دینے کا مشورہ بھی کر رہے ہیں. بات حضور تک پہنچی، اور وہ جو بات جن کی پہلے حضور تک پہنچی اس پر حضور نے اس دوسرے صحابی سے بھی مشورہ نہیں کیا. مرضی کے مالک ہے نا بھئی، کوئی آپ سے مشورہ کرے یا نہ کرے، آپ نے جس سے کیا اس کا حق ہے. لیکن جو راز دو لوگوں کا ہوتا ہے اس میں آپ پائیدار ہیں، مضبوط ہیں، مستقل ہیں. بڑے دنوں کے بعد بات کھلی کہ یہ بات میرے ذہن میں اور تھی، بات دراصل اور ہے. اسی طرح امام بخاری بیان کرتے ایک مقام پر کریم آقا جب نکلے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آنے سے پہلے خواب سنائے تھے، مکہ فتح ہوگا، یہ ہوگا، مال غنیمت ملے گا، بڑے بڑے خواب سنا. جب مکہ کے حدود کے قریب پہنچے کافروں نے اندر جانے نہیں دیا، تو العیاذ باللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام میں سے بعض نے یہاں تک پوچھا، حضور
انت رسول اللہ, آپ نے تو ہمیں خواب سنا کے بھیجا تھا, یہ ہوگا یہ ہوگا. خواب آپ کے ہیں, حقائق اور ہیں. آپ خاموش رہے. کیوں؟ معلوم تھا یہ صحابہ اس ذہن کے مالک نہیں ہے جس ذہن کا مالک نبی ہوتا. اسی طرح آپ نے فرمایا احرام کھول دے, کسی نے نہیں کھولا. تو آپ اندر تشریف لائے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس, فرمایا احرام نہیں کھولتے. انہوں نے عرض کیا حضور آپ اپنا احرام کھول دیں, آپ کو دیکھ کے سارے احرام کھول دیں, کیونکہ وہ زخمی ہیں, دیکھنے مکہ آئے تھے, انہیں علم نہ تھا کہ مکہ دیکھے بغیر واپس جانا. آقا علیہ السلام نے احرام کھولا, حضور کو دیکھ کر سب نے کھول دی. تو اب حقائق اور ہوتے ہیں. جب حقائق اور ہوتے ہیں تو نبی کی فہم امت میں, نبی کا علم امت میں, نبی کا ادراک امت میں سب سے بلند ہوتا. اس لیے نبی کے ادراک کا مقابلہ کرنا یا یہ کہنا کہ حضور فلاں موقع پر کیا ہوا تھا. دیکھیں نا, آقا کریم ایک جگہ رکے, قافلہ بیٹھ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا, وہ بھی گر گیا. صحابہ چل پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئی. پیچھے ایک صحابی کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ہم آگے جائیں گے, آپ پیچھے پیچھے آنا, کسی کا کچھ ساز و سامان رہ جائے تو لے آنا. ٹھیک. آقا نہیں بولے کہ ہار کہاں پڑا. یہ بات میں خاص طور پہ آپ کو کہوں گا, ہار معلوم تھا اللہ کو بھی کہ نہیں؟ معلوم تھا نا, بھیج دیتا جبریل کو, توحید کا اعلان ہو جاتا. ہار ان کے نیچے پڑا. وہ جو ارض و سما کا مالک ہے, ہر شے جانتا, ہار نہیں بتا سکتا. سونے ہار نیچے پڑا, پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حتیٰ کہ صدیق اکبر کو پتا چلا کہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے سفر جو ہے رک گیا اور آقا تکلیف میں. اس وقت آقا آرام فرما رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر اقدس رکھتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے زور مار کر فرمایا آگ کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوئی, پانی کم ہو گیا. اب سنتے جائیے, پانی نایاب ہو گیا, صحابہ کی کثرت تھی, پانی تھا نہیں, کیا کریں؟ آقا اٹھے, فرمایا تیمم کر لو. کیا فرمایا؟ اب کسی کو خبر ہی کوئی نہیں تیمم ہوتا کیا. ہار گم ہوا, اونٹ کے نیچے پڑا, پانی ملتا کوئی. اب وضو کس سے کرنا؟ وضو کے لیے بہانہ ہار بنا دیا کہ پانی کم ہوگا تو تیمم کریں گے. تو تیمم کے لیے لازم ہے پانی نہ ہو, تو کھڑا کہاں کیا جہاں پانی نہ ملے؟ صحرا میں تھے, سفر میں تھے, پانی نہیں ملا. تو آقا نے فرمایا بھئی جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو وضو کا نعم البدل تیمم ہے. تیمم پہلے سکھایا, ہار بعد میں بتایا. اب بات سمجھ میں آ گئی نا, رت بن گیا. ہار گم نہ ہوتا تو تیمم کی سنت نہ ملتی. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا ابو بکر احسان آپ کے صدقے اللہ نے بڑے کیے, مگر آپ کے ہار کا صدقہ ہے کہ امت مصطفیٰ کو تیمم مل گیا. اگر پانی نہ ملتا امتی پریشان ہو جاتا, مضطرب ہو جاتا, کیا کرتا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جب آقا کی ولادت نہیں ہوئی تھی, لوگ عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرتے تھے. گھر میں عبادت کی اجازت نہ تھی, سفر میں عبادت کی اجازت نہ تھی, دکان پر عبادت کی اجازت نہ تھی. سیرت ابن حشام والے لکھتے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, سر بسجود ہو گئے, سجدے میں گر گئے. اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی آمد سے پہلے زمین اس قابل نہ تھی کوئی سجدہ کرے, آپ کے ایک سجدے نے میری ساری کائنات کو مسجد بنا دیا. لہذا اب جو جہاں نماز پڑھنا چاہے یہ آپ کے ایک سجدے کی خیرات ہے. ہم لوگ بڑے سیانے ہیں, عظمتیں, فضیلتیں, لطف اور برکات کی حدیثیں پڑھ تو ہم اچھلتے ہیں, کودتے ہیں. جب صحابہ پر بات آتی ہے تو ہماری زبان بند ہو جاتی ہے.
لہذا ایک بات یہ سمجھ لی کہ نبی کا فہم سب سے بلند ہوتا ہے، نبی کا علم سب سے بلند ہوتا، نبی کا شعور سب سے بلند ہوتا، نبی کا ادراک سب سے بلند ہوتا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھی، آقا دو جہاں نے فرمایا سلام پھیر کے، فرمایا پیچھے چابی بیٹھا پکڑ کے لاؤ۔ جب وہ آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی؟ اب آپ بتائیں حضور کا چہرہ کدھر تھا نماز میں؟ قبلہ کی طرف، اور پوچھ رہے ہیں اس سے جو حضور کے پشت کے پیچھے کھڑا، فرما نماز تو نے صحیح کیوں نہیں پڑھی؟ وہ فکر میں پڑ گئے کہ حضور ادھر توجہ کر کے بیٹھے تھے، ادھر کی خبر کیوں نہ کیسے ہو گئی؟ فرما تمہیں خبر نہیں، مصطفیٰ آگے بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ خبر تھی، اعتراض ہے کہ حضور آپ کو سب کچھ پتا نہیں؟ یہ آپ کا ملا اعتراض کرتا، صحابی رسول یہ اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت عباس تشریف لائے، ابن حشام میں، بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ رات کو اپنی اہلیہ سے کہا اگر میں صبح پکڑا جاؤں تو سونا جو 5 کلو رکھا وہ تقسیم کر دینا، اگر چھوٹ گیا تو میں آ جاؤں گا، سونا دے دوں گا، فکر نہ کرنا۔ پکڑے گئے، جب پکڑے گئے تو آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے، فرمایا چچا جی پیسے دیں جان چھڑا لیں۔ حضور میں انا غریب ہوں، فرمایا پیسے دیں جان چھڑا لیں۔ حضور غریب ہوں۔ آقا نے پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا ایک بار جو کہا دے دے پیسے جان چھڑا لے۔ حضور غریب ہوں۔ فرمایا چچی کو رات کو کیا کہہ کے آیا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو 5 کلو تقسیم کر دینا، چھوٹ گیا تو کر لوں گا۔ قدموں میں گر پڑے کہ محمد اس کو کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ حبیبنا محمد۔ خبر آقا کی ایک خاتون سے شادی ہوئی، ان کے والد کو پتا چلا کہ میری بیٹی حضور سے شادی کر بیٹھی، ابھی شادی ہوئی تھی، سفر میں تھے، وہ ہٹے کٹے صحت مند اونٹ لے کے چل پڑا، راستے میں پہاڑ آ گیا، جو صحت مند اونٹ تھے ان کو وہاں چھوڑا، جو کمزور تھے وہ لے کے چل پڑا۔ اچھے جو اونٹ تھے وہ کہاں چھوڑے؟ جنگل میں، پہاڑوں میں چھوڑ دیے، واپسی پہ لے جاؤں گا۔ راستہ ایک ہی تھا، جس طرف سے آنا تھا اسی طرف سے جانا تھا۔ بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کہا حضور میری بیٹی آپ کے قدم میں ہے، اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ اونٹ میں آپ کی جگہ پہ فدیہ دینے کو تیار ہوں، آپ قبول کر لیں۔ فرمایا محمد نے قید نہیں کی بیٹی، آزاد ہے، چاہے تو لے جاؤ، مگر جاتے جاتے ایک بات بتا دو، تم 2 قسم کے اونٹ لے کے چلے تھے، اچھے بھی کمزور بھی، اچھے کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ بولیے حضور ساتھ تھے؟ لوگ کہتے حضور کو پتہ نہیں تھا، یہی تو ہم کہتے بابا پتہ کیسے لگا؟ پتہ لگانے والے نے بتایا۔ ایک سفر میں تھے، آقا اونٹ پر تھے، وہی آگے فرمایا حبیب آگے دشمن چھپے، بھیج کے پکڑیں، مولا علی کو بلا، فرمایا پکڑ کے لاؤ۔ تو نبی کا علم، نبی کا فہم، نبی کا شعور، نبی کا ادراک سب سے بلند ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بنیادی ایمان ہے کہ نبی کو ہر کام میں مخلوق میں فوقیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور ملک سے قتل کرنے آیا، اس کا ذمہ کسی نے اٹھایا، تلوار چھپا کے آیا، چکر لگاتے پکڑا گیا۔ آقا نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں کہوں کیا، ضامن کسی کو بنا کے آئے ہو۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جیسے آپ کی زیارت کرنے۔ فرمایا زیارت کے لیے نہیں آئے، تم اور ارادہ لے کے آؤ۔ وہ کچھ اور کہے، بالآخر حضور نے فرمایا ضامن کس کو بنا کے آئے ہو؟ اس نے کہا محمد اس کو کہتے ہیں جو ہر شے کی خبر رکھے۔ لوگوں نے حضور کو ایسے سمجھا۔ علامہ سیوطی بیان کرتے ہیں آقا کی اونٹنی رسی کھلی چل پڑی گم ہو گئی، صحابہ میں قرآن مت گیا کہ آقا کی اونٹنی گم ہو گئی۔ وہ جو مشرکین تھے انہوں نے کہا لو خبریں آسمان کی دیتا ہے، اپنی اونٹنی کی خبر ہی کوئی نہیں۔ ایسی باتیں مولوی کرتے ہیں نا، بولیے نا، جھجکا نہ کرے۔ یہاں کون کسی کے خلاف، میں نے تو نہیں نام لیا کسی کا، مجھے کیا پڑی بھائی، سارے آتے ہیں اللہ کے ماننے والے، آپ اہل سنت ہیں، اہل دیوبند ہے، اہل شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے غرض ہے مصطفیٰ سے۔ میں سناتا ہوں، دل کے محبت اور ایمان کا سودا، مانے تو لے لیں،
میں نے کبھی کسی ایک شخص کو میں نے کبھی کافر کا ٹائٹل نہیں دیا، میری بچپن سے یہ گواہ۔ آقا کو پتا چلا کہ لوگ طنز کر رہے ہیں کہ حضور کی اونٹنی گم ہو گئی، خبریں آسمان کی دیتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ منبر پر چڑھے، فرما تم کیا کہتے ہو، محمد کو اونٹنی کی خبر کوئی نہیں؟ جاؤ فلاں درخت کے پاس، اس کی فلاں جو ٹہنی اس کے ساتھ اس کی نکیل پھنس گئی ہے، پکڑ کے لے آؤ۔ جی حضور کا پتہ نہیں تھا، حضور کا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہ ہوگا، مصطفیٰ کو ہر شے کی خبر ہے، ہر شے کی خبر ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ اب تو کیمرے لگ گئے، چھوٹے چھوٹے کیمرے، وہ گھر کی بات بتا دیتے ہیں، بیگم کدھر جا رہی، بچہ کدھر جا رہا ہے، کچن میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، گیٹ پر کیا ہو رہا ہے، لگے ہیں کیمرے تو نہیں لگے۔ آپ موبائل کسی اور ملک میں آپ کو پتہ چل جائے گا، میری بیگم سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں، یہ کھانا پک رہا ہے، گھر کے باہر کوئی ہے کہ نہیں، بندہ باخبر ہو جاتا، اور مصطفیٰ بے خبر۔ آپ کو آلات ملے، آلات، چھوٹے چھوٹے کیمرے، اب تو بڑے بڑے وہ چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیمرے سے پتہ چل جاتا۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کیمرہ یہاں لگا، خبر آپ کو وہاں مل جائے۔ ارے انسان آلات بنائے تو اس کی آنکھ بھی اتنی پاور رکھے کہ آپ کو دوسرے ملک میں خبر پہنچ جائے۔ رحمان مصطفیٰ کی آنکھ بنائے، اس کو خبر ہی کوئی نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ امتی کدھر جائیں گے، اس پر آپ کو بتایا گیا محبوب اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے حبیب غم نہ کر، جیسے آپ راضی ہوں گے ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ بخشوانا چاہتے ہیں نا، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس چیز کو آپ چاہیں گے اٹھا کر ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ جب تک چہرہ مصطفیٰ پر تبسم، مسکراہٹ نہیں آئے گی، میری عطا بند نہیں ہوگی۔ تو مصطفیٰ کی رضا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ رب چاہتا ہے جب محبوب راضی ہو جائے، محبوب کی ہی رضا خدا کی رضا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کا علم، نبی کا فہم، نبی کا ادراک، نبی کا شعور ماورا ہوتا ہے مخلوق میں، مخلوق کی پہنچ نہیں ہوتی۔ مخلوق کیا، مخلوق جو عام بندے کے علم کا نہیں پتہ چلتا، یہ ایک بات۔ دوسرا یہ فضائل میں بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر جزوی فضیلت ہے اور رہے گی۔ وہ ایسے کہ بعض چیزیں موجود نے ایک صحابی کو فرما لو یہ تمہارے لیے بات، وہ اس کے لیے رہے گی۔ اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق خلفائے راشدین 4 ہیں۔ کیا کیا نام ہیں؟ پہلے خلیفہ کا نام کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ دوسرے خلیفہ کا نام کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ تیسرے کا نام حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، نور والا۔ اور چوتھے حضرت مولا علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ اہل سنت کا مسلک بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ترتیب یہ۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، شان کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو آقا نے فضیلت دی، فرما نبیوں کے بعد سب سے بلند درجہ میرے صدیق کا، وہ صدیق کی شان رہنے۔ اور 1.25 لاکھ صحابہ میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مولائے کائنات وہ مولا علی کی شان رہنے۔ بات ختم، لڑائی کوئی نہیں۔ علی کس نے بنایا؟ حضور نے۔ صدیق کو صدیق کس نے بنایا؟ حضور نے۔ فرق رہے گا، مصطفیٰ کی اولاد وہ اولاد مصطفیٰ، مصطفیٰ کے صحابہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ۔ حضور کی اولاد کے برابر کا تصور نہیں ہے۔ وہ نبی کی اولاد ہے بابا، وہ پیغمبر کی اولاد ہے، اس کے برابر سوچنا بھی امام حنبل برا سمجھتے، فرماتے خبردار مصطفیٰ کی اولاد پر کسی کو برابر نہ کرو، وہ پیغمبر کی اولاد ہے، نبی کی اولاد سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں امت میں ہمارے مولانا صاحب تھے، میں نے ایسے حدیث چھیڑ دی، وہ بڑا بول رہے تھے، میں نے کہا حضرت ایک بات تو بتا دیں، کہتے پوچھیں۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا من امتک، آپ کی امت میں سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں؟ اب یہ سوال میرا تھا، جاہل بن کے میں نے کہا میں ہے جاہل، سیدھی سی بات ہے بابا، میں نے کہا مجھے بتا دیں یہ روایت ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے؟ چپ ہو گئے، نہیں بولے۔ میں نے کہا ایک روایت امام حنبل بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کے سامنے مولا علی بیٹھے تھے تو مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ وہاں سوال ہے من امتک، آپ کی امت میں سے،
کیا سوال تھا؟ آپ کی امت میں سے نبی امت کا رہنما ہوتا ہے، سربراہ ہوتا، وہ امت سے الگ ہے کیونکہ نبی کی امت ہے نا۔ اور مولا علی پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ جس نے پوچھا امت میں سے پہلے کون جائے گا، سامنے صدیق اکبر تھے، تو آپ نے فرمایا یہ سب سے پہلے امت میں، میری امت میں سے پہلے یہ جنت میں جائے گا۔ مولا علی نے پوچھا حضور سب سے پہلے کون جائے گا؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ وہاں پوچھا جا رہا ہے امت میں سے، جہاں مولا علی پوچھ رہے ہیں ساری کائنات سے۔ جب حضور سے پوچھا گیا حضور ساری کائنات سے پہلے کون جائے گا، فرمایا میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ایک کون؟ سب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بابا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ ان کے پاس لائبریری تھی۔ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کا اپنا ذرا۔ فرمایا علی سب سے پہلے مصطفیٰ جنت میں جائے گا۔ آقا پھر فرمایا پھر علی تو میرے ساتھ ہوگا، فاطمہ میرے ساتھ ہوگی، حسن میرے ساتھ ہوگا، حسین میرے ساتھ ہوگا، ہم چار سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جو عاشق ہوں گے، دیوانے ہوں گے، محب ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے، آگے آگے قائد ہوگا، پیچھے پیچھے ان کی محبت والے ہوں گے۔ تو یہ جزوی فضیلت، اس پہ لڑائی نہیں ہوتی، اس میں لڑائی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے بھی دو وزیر دیے، دو وزیر آسمان میں ہیں، وہ جبرائیل و میکائیل، ایک جبرائیل ہے وزیر اور ایک میکائیل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ حاکم کے ہوتے ہیں یا محکوم کے ہوتے ہیں؟ حاکم۔ تو کائنات کی بالائی سلطنت بھی مصطفیٰ کی، آسمان ہے نا۔ آپ نے فرمایا فی السماء وزیران، میرے دو وزیر آسمان ہیں۔ آقا ان کا نام کیا؟ فرمایا ایک جبریل ہے ایک میکائیل ہے۔ وَوَزِيرَ آیا من اہل الارض هو ابو بکر و عمر، دو وزیر اللہ نے مجھے زمین پر عطا کیے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا عمر کا۔ اور سننے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، آپ کسی کو کلمہ جب پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو اسلام نے عزت دی، جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ کہتے ہیں اسلام نے اس کو عزت دی کیونکہ اسلام میں آیا۔ فاروق اعظم کے بارے میں آقا نے دعا کہ اللہم اعز الاسلام، اے باری تعالیٰ اسلام کو عزت دے۔ فرمایا باری تعالیٰ میں دو نام تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان دو میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ مجھے دے دے۔ ان دو ناموں میں جو سب سے محبوب تر ہے وہ مجھے دے دے۔ اور وہ محبوب کون ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین، یہ دو افراد، دو آدمیوں کا نام تیرے دربار میں رکھ رہا ہوں، ان دو میں سے ایک قبول کر لے اور وہ ایسا ہو جو تیری نگاہ محبت میں محبوب ہو۔ کیا فرمایا؟ بولیے نا، بول پہ جا۔ آپ نے تو صرف لقمہ ہی دینا، درد سر تو مجھے، بولنا بھی میں نے، کھپنا بھی میں نے، اور آپ کو ہلانا بھی میں نے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ جو محبوب ہے تیری نگاہ سے محبت میں، وہ دو نام دے رہا ہوں، ایک مجھے دے دے۔ فرمایا پہلا نام ہے ابو جہل، دوسرا نام ہے عمر بن خطاب، دو نام دیے اللہ پاک کو۔ تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان دو میں سے ایک دے دے تاکہ اس ایک کے صدقے اسلام کے عزت مل جائے۔ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام عزت دیتا ہے۔ فاروق اعظم اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو عزت دیتے ہیں۔ مراد مصطفیٰ ہے فاروق اعظم۔ اللہ پاک نے فاروق اعظم کو قبول کر لیا، اگلے دن حضور کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ نماز پڑھتے تھے چھپ چھپا کے،
دار ارکم میں. تو عرض کرتے ہیں آقا جب ہم حق پر ہیں, سچ ہیں, تو چھپ چھپا کے نماز کیوں پڑھیں؟ دعا کی تھی نا, محبت والا دے دے جو تیری نگاہ محبت میں آئے, مراد مصطفیٰ فاروق اعظم, دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم, رضائے مصطفیٰ فاروق اعظم. عرض کرتے ہیں آقا چھپ چھپا کے نماز کیوں پڑھیں؟ حق پر ہیں. فرمایا حق پر ہیں. فرمایا حق پر ہیں تو آئیے کعبہ کے چہن میں آگے چلتا ہوں, آپ پیچھے چلیں, دیکھتے ہیں کون آتا ہے اپنا سر کٹانے کے لیے. تلوار لے لی, چل پڑے. چہرے کعبہ میں اذان ہوئی, جو مشرک جو کافر دوڑ کے آتا, یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کو دیکھتا وہی الٹے پاؤں پیچھے چلا جاتا. پتا تھا شامت آ جائے گی. تو یہ مراد مصطفیٰ. روایات بہت ہیں, وقت کی قلت ہے, میں آپ کو ایک دو روایات سنا دیتا ہوں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا, اب یہ میں نے آپ کو بتا دوں جزوی فضیلت کلی فضیلت. آقا دو جہاں علیہ السلام ایک جگہ سے واپس تشریف لائے. جب آپ واپس تشریف لائے تو ایک حبشہ کی کوئی خاتون تھی, اس نے دف بجائی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے منت مانی ہے کہ میں آپ کے سامنے دف بجاؤں, تو مجھے اجازت دے. اب یہ بات یاد رکھ لیں, منت غلط ہو ناجائز ہو تو نبی اس کے پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اور اگر منت جائز ہو عمل صالح ہو تو نبی بھی نہیں روکتا. میرے آقا نے اس سے فرمایا اگر منت مان لی ہے, دف لے آئی ہے تو بجا لے, اگر نہیں لائی تو نہ بجا. دف اس کے پاس تھی, اس کا جسم موٹا تھا, دف چھوٹی تھی. اس نے دف بجانا شروع کر دی. صدیق اکبر آئے, دف بجاتی رہی. عثمان ذو النورین آئے, دف بجاتی رہی. مولا علی آئے, وہ دف بجاتی رہی. جب اس نے دور سے دیکھا نا کہ عمر فاروق آ رہا ہے, اس نے وہ دف ٹانگوں کے نیچے رکھی اور اوپر شریفانہ انداز میں ایک نمانی بن کے بیٹھ گئی. تاجدار کائنات کی مسکراہٹ نکل گئی. اس کو حضرت عمر بن شہاب سہروردی نے اپنی کتاب میں تفصیل سے نقل کیا. وہ بیان آگے بھی کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں کو مسکراتا دیکھ کر فاروق اعظم فرماتے ہیں, سونیا خدا تجھے مسکراتا ہی رکھے, بس اتنا بتا دے کہ آپ مسکرائے کیوں. فرمایا عمر یہ سامنے بیٹھی ہے, یہ اس نے دف کی منت مانی, میں نے اجازت دے دی. یہ بجاتی رہی, صدیق آئے بجاتی رہی, عثمان ذو النورین آئے بجاتی رہی, حیدر کرار آئے بجاتی رہی. اسے کسی کا ڈر نہیں تھا. جب اس نے تجھے دیکھا نا تو تجھے دیکھتے ہی اس نے دف نیچے رکھی, خود اوپر بن کے بیٹھ گئی کہ پتہ نہ چلے کہ دف بج رہی کی. یہاں پر آ کر دو جان ایک جملہ کہا, وہ جملہ سن لیں پھر آگے چلتے. فرمایا ان الشیطان لَيَخَافُ مِنْكَ یا عمر. فرمایا عمر اللہ نے تجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ جس گلی محلے میں شیطان کو پتہ چل جائے نا کہ فاروق اعظم کے ادھر سے آنا, وہ سر جھکا کے دوسری گلی میں چلا جاتا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک دفعہ شور شرابہ ہوا, ہمیں پتہ نہیں تھا, لوگ اکٹھے ہو گئے. آقا دو جہاں بھی وہاں پہنچ گئے تو میں بھی ساتھ تھی. میرے آقا نے فرمایا ادھر عائشہ تجھے کھیل دکھاؤں. میں کھڑی ہو گئی, میری ٹھوڑی حضور کے کندھے پر, میں تکتی رہی, مصطفیٰ دیکھتے رہے. یک لک گلیوں سے بازاروں سے شور شرابہ ہوا. آقا دو جہاں نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر. میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر سے عمر آیا ہے, اسے دیکھنے کی دیر تھی, گلیوں بازاروں میں جو جنات تھے جو شیطان تھے انہوں نے بس فاروق اعظم کو دیکھ کر جس طرح دوڑ لگائی ہے وہ صرف میں دیکھ رہا ہوں. امام شہاب سہرورد جو واقعہ وہ دف کا بیان کرتے ہیں, آگے جا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ فاروق اعظم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دی. تو فاروق اعظم نے عرض کیا سونیا میں بھی وہ سنوں گا جو آپ نے سنا. یہ واقعہ پورا ایسے حدیث میں روایت آگے یہ بیان کرتے ہیں. شیخ شہاب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لے بی بی اب تو پھر بجا, اب دف تو پھر بجا.
پھر چاروں یاروں نے مصطفیٰ کے ساتھ اس حبشی عورت کی دف سنی. تو دف سننا کس کی سنت ہوئی؟ گھبرا گئے آپ. سچی بتائیے گا، بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کو جان دینی ہے. جن بچوں کی شادیاں آپ نے کی، فوجی بینڈ بجائے تھے آپ نے؟ تب مسجد میں آ کے پوچھا تھا قادری صاحب جائز ہے کہ ناجائز؟ ارے مصطفیٰ کی پسند پر آپ کا چپ. بولیے بنتا؟ بولیے. حضور نے دف سنی. بخاری شریف کا باب نکالے، کتاب النکاح. کون سا باب ہے؟ پھر اونچا بولے، بات ختم کر رہا ہوں. کتاب النکاح بولنے کیا کون سا باب ہے؟ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اجعلوا النکاح فی المساجد. جب شادیاں کر رہی ہو تو تمہیں شادیوں کی جگہ نہ ملے تو مسجد میں اپنی بارات لے آیا کرو. ایک اور آقا پھر اس خوشی میں کیا کریں؟ مسجد میں نہیں، بارات مسجد میں لا. فرمایا وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ. جب شادی ہو نا کسی کی تو اس پر دف بجایا کرو. یہ حکم کس کا؟ بولیے نا کس کا؟ کسی مولوی اور پیر صاحب کا نہیں. اب بھی کوئی کہے جی دف بجانا حرام ہے، حرام کے لیے وہی بات، پہلی دلیل چاہیے. حدیث متواترہ اگر یہاں نہیں ہے تو یہ نیچے کی حدیث حرام ثابت نہیں کرتی. اللہ پاک فہم حدیث کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.